رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ جنت میں نماز اور روزوں کی کثرت سے نہیں بلکہ دلوں کی سلامتی، سخاوت اور مسلمانوں پر رحم کرنے کی بدولت داخل ہوں گے۔ اگر لوگوں کو فجر اور عشاء کی نماز کا ثواب معلوم ہو جائے تو گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہوئے مسجد میں آئیں۔ خبردار، حسد سے بچے رہو، کیونکہ حسد نے ہی قابیل کو اپنے بھائی حابیل کے قتل پر ابھارا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینا بری موت سے بچاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آزمائش جتنی سخت ہوتی ہے اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے۔ اس گھر میں برکت اور خوشیاں کبھی نہیں آ سکتی جس گھر کی عورتوں کی بلند آوازیں گھر سے باہر جاتی ہوں۔ زیتون کا تیل کھاؤ اور اس کا تیل استعمال کرو، کیونکہ یہ ایک برکتوں والا درخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے پناہ مانگو جہنم کے عذاب سے، اللہ سے پناہ مانگو قبر کے عذاب سے، اللہ سے پناہ مانگو مسیح و دجال کے فتنے سے، اور اللہ سے پناہ مانگو زندگی اور موت کے فتنے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنی ماں کی طرف محبت سے دیکھتا ہے اسے حج مقبول اور مبرور کا ثواب ملتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ کیا ہی بری ہے وہ قوم جو عدل و انصاف کا حکم نہیں دیتی، اور کیا ہی بری ہے وہ قوم جو نیکی کا حکم دیتی ہے اور نہ ہی برائی سے منع کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں حرام طریقے سے مال کمایا اور ناحق جگہ خرچ کیا تو اللہ پاک اسے ذلت و حقارت کے گھر یعنی کہ جہنم میں داخل کر دے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے کسی ظلم اور زیادتی کے بغیر کوئی گھر بنایا یا ظلم اور زیادتی کے بغیر کوئی فصل بوئی تو جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سے کوئی ایک بھی اس سے نفع اٹھاتا رہے گا تو اسے ثواب ملتا رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو درود میری قبر کے پاس آ کر کہتا ہے اسے میں سنتا ہوں، اور جو درود دور سے پڑھا جاتا ہے وہ مجھے پہنچا دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اس کی عزت کی جاتی ہے تو اللہ اسے ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ جس نے نماز فجر باجماعت ادا کی، پھر طلوع آفتاب تک بیٹھ کر اللہ پاک کا ذکر کیا، پھر 2 رکعتیں ادا کی، اسے ایک کامل حج اور ایک کامل عمرے کا ثواب ملے گا۔ میرے پیارے آقا نے فرمایا کہ اپنے دلوں کو زیادہ کھانے پینے سے ہلاک نہ کرو۔ جس طرح زیادہ پانی سے کھیتی تباہ ہو جاتی ہے، اسی طرح زیادہ کھانے پینے سے دل ہلاک ہو جاتا ہے۔ پوچھا گیا کہ جنت کتنی دور ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت 2 قدم پر ہے، پہلا قدم نفس پر رکھ دو اور دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ جس نے اپنے علم پر عمل کیا، اللہ پاک اسے ایسا علم عطا فرمائے گا جو وہ پہلے کبھی نہ جانتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت جب 5 نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنی خاوند کی اطاعت کرے تو جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ فرمان مصطفیٰ ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ فخر دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تیری نیکی تجھے خوش کرے
اور تیری برائی تجھے رنجیدہ کرے تو تو مومن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے نزدیک سب سے زیادہ برے لوگ وہ ہیں جو چغل خور ہیں، اور وہ لوگ جو آپس میں محبت کرنے والوں کے درمیان جدائی ڈلواتے ہیں، اور وہ لوگ جو بری الذمہ لوگوں پر عیب لگاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ کریم اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص جب کوئی کام کرے تو مکمل مہارت اور خوش اسلوبی سے کرے۔ متکبر اور بڑائی چاہنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت بندے کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے اور وہ بندہ اس نعمت کے بدلے پر الحمدللہ کہتا ہے تو بندے نے جو شکر ادا کیا وہ اسے ملنے والی نعمت سے افضل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ ہر نوالے اور ہر گھون پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے تم سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ فرمان مصطفیٰ ہے کہ زمزم کا پانی جس غرض سے بھی پیا جائے اس کے لیے مفید ہوگا، اگر شفا کی غرض سے پیا جائے تو اللہ تمہیں شفا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو شیطان اپنے لیے حلال سمجھتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے نجات، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند ہوں اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج ہو جائے تو وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ساتھیوں میں وہ بہتر ہے جو اپنے ساتھی کا خیر خواہ ہو، اور پڑوسیوں میں اللہ کے نزدیک وہ بہتر ہے جو اپنے پڑوسی کا خیر خواہ ہو۔